شیخ مفید نے اپنی اسناد سے حضرت امیر المومنین کے غلام قنبر سے روایت کی۔ انہوں نے کہا، میں امیر المومنین علیہ السلام کے پاس بیٹھا تھا کہ اتنے میں ایک شخص حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ میں تربوز کھانا چاہتا ہوں۔ امیر المومنین نے مجھے 1 درہم دیا اور فرمایا، اس سے جتنے بھی تربوز ملیں وہ لے آؤ۔ میں درہم لے کر بازار گیا اور میں نے 3 تربوز خریدے اور میں نے ان میں سے 1 تربوز کاٹ کر چکھا تو مولا سے کہا کہ یہ کڑوا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے پھینک دو، یہ دوزخ سے آیا اور دوزخ کی طرف جائے گا۔ میں نے دوسرا تربوز کاٹ کر چکھا تو وہ کھٹا تھا۔ میں نے حضرت سے عرض کیا کہ یہ کھٹا ہے۔ آپ نے فرمایا، اسے بھی پھینک دو، یہ دوزخ سے آیا ہے اور دوزخ کی طرف جائے گا۔ پھر میں نے تیسرا تربوز کاٹا تو اس میں کیڑے تھے۔ میں نے حضرت سے کہا کہ اس میں کیڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اسے بھی پھینک دو، یہ بھی دوزخ سے آیا اور دوزخ کی طرف ہی جائے گا۔ پھر میرے آقا مولا نے مجھے 1 اور درہم دیا اور فرمایا، جاؤ تربوز لاؤ۔ دوسری مرتبہ بھی میں 3 تربوز لے آیا اور آ کر حضرت کے سامنے رکھ دیے۔ عرض کیا، مولا اب انہیں آپ ہی اپنے ہاتھوں سے کاٹیں۔ حضرت نے فرمایا، قنبر اسے بھی تم ہی کاٹو، یہ معمور ہے۔ میں نے اسے کاٹا تو وہ میٹھا تھا۔ میں نے کہا، امیر المومنین یہ میٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا، اس کی کاشیں بنا کر خود بھی کھاؤ اور ہمیں بھی کھلاؤ۔ میں نے تربوز کے 3 حصے کیے، 1 حصہ خود کھایا، 1 حصہ اپنے آقا و مولا کو دیا اور 1 حصہ مہمان کو کھلایا۔ اس کے بعد امیر المومنین میری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، قنبر، اللہ نے ہماری ولایت کو اہل آسمان، اہل زمین، تمام انسانوں، جنات اور تمام پھلوں کے سامنے پیش کیا۔ چنانچہ جس پھل نے بھی ہماری ولایت کو قبول کیا وہ پاکیزہ اور میٹھا بن گیا، جس نے اسے قبول نہ کیا وہ خراب بدبودار بن گیا۔ سقط الاسلام کلینی رقم طراز ہے کہ امام محمد باقر اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اللہ نے ہماری ولایت کو پانی کے سامنے پیش کیا۔ جس پانی نے ہماری ولایت کو قبول کیا وہ خوش ذائقہ اور میٹھا بن گیا، اور جس پانی نے ہماری ولایت کا انکار کیا وہ بے لذت اور کڑوا بن گیا۔ موقف بن احمد نے اپنی اسناد سے سلمان فارسی سے روایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام سے فرمایا، علی، دائیں ہاتھ میں انگشتری پہنو، مقربین میں سے ہو جاؤ گے۔ حضرت علی نے عرض کی، یا رسول اللہ، مقربین کون ہیں؟ حضرت نے فرمایا، جبرائیل و میکائیل۔ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں کون سا نگینہ پہنوں؟ آپ نے فرمایا، عقیق سرخ پہنو، کیونکہ اس پہاڑ نے اللہ کی توحید اور میری نبوت اور تیری وصیت اور تیری اولاد کی امامت اور تیرے محبوں کی جنت اور تیرے شیعوں اور اولاد کے لیے فردوس کی گواہی دی تھی۔